سن 60 ہجری کا زمانہ ہے، یزید تخت نشین ہوتا ہے، اس نے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے جس بات کا ڈیمانڈ کیا تھا وہ حضرت امام علی مقام کی بیعت کا ڈیمانڈ تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کا ڈیمانڈ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیعت لینے کا ڈیمانڈ تھا۔ یہ سارے نفوسان قدسیہ مدینہ شریف کے اندر تشریف فرما ہے، لیکن جب یزید مسلسل بیعت کے در پہ آزار ہو جاتا ہے، بیعت لیے بغیر چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اس نے گورنر مدینہ کو ایک خط لکھا کہ سب سے پہلے حسین کی میری بیعت لی جائے، میرے نام پر اپنے ہاتھ پر حسین ابن علی کی بیعت لی جائے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لی جائے، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لی جائے، اس لیے کہ یہ لوگ ان لوگوں نے اگر میری بیعت کو قبول کر لیا تو پھر عالم اسلام میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو میری بیعت سے انکار کر سکے، اس لیے کہ یہی وہ افراد ہیں جو نفوسان قدسیہ مانے جاتے ہیں، جن کی بات حق کی تائید میں ہوتی ہے اور جن کی بات کے لیے حق نے تائید فرما دی ہے، اسی لیے انہوں نے اگر میری بیعت کر لی ہے تو پھر کوئی بھی میری بیعت سے انکار نہیں کرے گا، اور سب سے زیادہ حسین ابن علی سے بیعت کا ڈیمانڈ کیا جائے۔ الغرض ہوتا یہ ہے کہ گورنر مدینہ نے ایک دن حضرت امام علی مقام کو اپنے دربار میں بلایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے تاریخ رکھنا چاہتا ہوں۔ جب گورنر مدینہ نے حضرت امام علی مقام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا آپ تشریف لے آئے، رات کا وقت ہے، میرے امام علی مقام تشریف لے جاتے ہیں، گورنر مدینہ نے کہا یہ یزید کی طرف سے خط آیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ حسین ابن علی نواز رسول نازل رسول ہے، فاطمہ الزہرا کے پھول ہے، ان سے کوئی تعارف نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کی شان میں گستاخی بھی اپنے ایمان کو اکارت کرنے کے برابر ہے، اپنے ایمان و اسلام کو برباد کرنے کے مترادف ہے، اس لیے انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ حسین ابن علی کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا دیکھیے یہ یزید کی طرف سے خط آیا ہوا ہے، وہ آپ سے اپنی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ اس کی بیعت کر لے۔ میرے امام علی مقام نے کہا میرے جیسا انسان تمہارے اس کوٹھے میں بیعت کر لے گا، ارے میرے جیسا انسان اگر بیعت کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کھلے میدان میں بیعت کر لیتا ہے، بند گھر کے بند کمرے کے اندر بیعت نہیں لیتا ہے۔ چنانچہ اتنے میں میرے امام علی مقام نے انہیں جواب دیا، انہوں نے کوئی تعارف نہ کیا، لیکن مروان پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ امام علی مقام جب تشریف لے جانے لگے، مروان ظالم نے کہا اس گورنر مدینہ سے کہ کیوں نہیں ان کے سر کو قلم کر دیتے، آج یہیں پر ان کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ اس نے دھیرے سے کہا تھا، میرے امام نے سن لیا، میرے امام نے کہا اے مروان، اے ظالم ابن ظالم، تو سمجھتا ہے کہ حسین بزدل ہے، ارے حسین کو یزید کی بیعت کرنا ہوتا تو اس بند کمرے کے اندر بیعت نہ کرتا، بلکہ بابا کے دہر یزید کی بیعت کر لیتا۔ اس لیے تو کان کھول کر کے سن لے، میں رہتی دنیا میں جب تک زندہ رہوں گا میں یزید کے بیعت ہرگز نہیں قبول کر سکتا، اس لیے کہ یزید کے بیعت کرنا اسلام کے خلاف ہے، ایمان کے اقارت کرنے کے برابر ہے، اس لیے میں یہ بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ الغرض ہوا یہ امام علی مقام سے مسلسل بیعت کا مطالبہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کے اوپر زور و زبردستی بھی کی جانے لگی۔ میرے امام علی مقام نے جب تیور دیکھا یزیدی سپاہیوں کا تو میرے امام نے سوچا کہ یہ میرے نانا جان کا مدینہ ہے، یہ مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو تشریف لاتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو تشریف لاتے ہیں، جس مدینہ کے چاروں طرف اللہ نے فرشتوں کا حصار رکھا ہے، فرشتوں کے ذریعہ اللہ نے مدینہ کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے۔ میرے آقا و مولا میرے نانا جان کے مدار مقدس پر 70,000 فرشتے صبح شام حاضری کے لیے آتے ہیں، درود پاک کے لیے آتے ہیں۔ اس کی پربہار اور پاکیزہ فضاؤں کو مسموم نہ کیا جائے، ان کی پاک فضاؤں میں اور ان پاک
پاکیزہ زمین پر کسی طرح سے کسی کوئی خون دے نہ ہو۔ میرے امام عالی مقام سے جب زیادہ ظلم کیا جانے لگا، مطالبے کا مسلسل بیعت کا مطالبہ کیا جانے لگا، تو میرے امام عالی مقام نے مناسب سمجھا کہ یہاں سے ہجرت کر لیا جائے، یہاں سے اپنے آپ کو دوسری طرف ہجرت کر لیا جائے۔ میرے امام علی مقام کہاں سے کہاں ہجرت کرنا چاہتے ہیں؟ ارے امام کا تو وہ گھر ہے جہاں مدینہ کی بہاروں میں انہوں نے اپنے بچپنے کو گزارا تھا، مدینہ کی بہار فضاؤں میں انہوں نے اپنی جوانی کو گزارا تھا۔ مدینہ ان کا گھر ہے، مدینہ کے وہی مالک ہے، وہی والی مدینہ ہے۔ آج وہ مدینہ سے جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے، جہاں کے لیے ہر مسلمان کے اندر ہر مسلمان کے دل میں ایک کسب پیدا ہوتی ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ایسے ماحول میں جس مدینہ کی بہار فضاؤں کو امام علی مقام نے بچپنے سے لے کر کے اپنی اس عمر تک انہوں نے گزارا تھا، انہوں نے مدینہ کے اندر پوری اپنی زندگی گزار دی ہے، لیکن آج ظالموں نے انہیں وہاں پر رہنا دشوار کر دیا ہے۔ میرے امام علی مقام نے اپنی بہن زینب سے کہا اب ہمیں یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، اگر بہن زینب تم ساتھ چلنا چاہتی ہو تو ہم مدینہ سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ہم مکہ شریف جائیں گے، وہاں اپنی زندگی کے ایام کو پورا کریں گے۔ الغرض ہوتا یہ ہے میرے امام علی مقام اب وہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ایک تاریخ رات کی متعین کر دیتے ہیں، آج رات میں ہم یہاں سے رخصت ہوں گے، آج رات میں ہم مدینہ کو الوداع کہیں گے۔ میرے امام نے ایک تاریخ متعین کر دی، چنانچہ اپنی بہن زینب سے کہا بہن زینب چلو بابا چلو نانا جان کے مزار مقدس پر کچھ حاضری دے لے، درود پاک پڑھ لے، اما حضور کے مزار پر چل کر کے اپنی جبین نیاز کو خم کر لے، تاکہ میرے نانا جان کا مزار اگر مجھ سے چھوٹ رہا ہے تو نانا جان کے مزار پر اپنی آنکھوں کے آخری قطرات کو بہا لیا جائے۔ ارے نانا جان کا مزار تو مزار ہے کہ ان کے جسم اطہر سے جو زمین لگی ہوئی ہے، میرے امام فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ زمین عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ میرے امام جانتے تھے کہ میرے نانا جان کا مزار مرجع کائنات ہے، میرے امام جانتے تھے کہ میرے نانا جان کا مزار فرشتوں کی آماد گاہ ہے، فرشتہ جو زیارت کر لیتا ہے ایک بار دوبارہ اسے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ میرے امام جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بہن زینب سے کہا بہن زینب آج نانا جان کے مزار کی خاص طور سے زیارت کر دی جائے، نانا جان کا مزار چھوٹ رہا ہے، اس لیے اپنا سارا نذرانہ ان کی قبر پر پیش کر دیا جائے۔ میرے امام علی مقام رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد سامان سفر تیار کر لیا گیا ہے، رخت سفر باندھ لیا گیا ہے، اب نانا جان کے مزار کی زیارت کے بعد الوداع کہا جائے گا۔ میرے امام اپنی بہن کے ساتھ جا رہے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں۔ میرے امام علی مقام نے نانا جان کے قبر انور اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلا دیا، گویا کہ نانا جان کے مزار کو اپنی آغوش میں لے کر کے آپ سسکیاں لے رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ نانا جان آج ظالموں نے مجھ سے آپ کا در چھڑا دیا ہے، مجھ سے آپ کا در چھڑانا چاہتے ہیں، نانا جان آپ کے دین کی حمایت کے لیے مجھے آپ کا یہ سنہرا در بھی چھوڑنا پڑے گا، نانا جان مجھے آپ کے قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا، نانا جان مجھے آپ کے اس پربہار مدینہ کی فضاؤں کو چھوڑنے، ایمان بچانے کے لیے ان پربہار فضاؤں کو مجھے چھوڑنا پڑے گا، نانا جان میرے لیے دعا فرما دیجئے، جب میدان کربلا میں میرا ننھا علی اصغر تڑپے تو مجھے قرار رہے، مجھے اللہ صبر عطا فرمائے، جب میرا علی اکبر نبی کی نوک پر ہو تو اللہ اس وقت مجھے صبر عطا فرمائے، میرے قاسم کی جب جوانی لوٹی جا رہی ہو تو اللہ اس وقت بھی مجھے صبر عطا فرمائے۔ چنانچہ اپنے نانا جان کے مزار کو قلعہ میں لے کر کے رو رہے ہیں، دریاوزاری کر رہے ہیں، حضرت زینب بھی ہے، نانا جان کے مزار سے لگی ہوئی ہے، قدموں کو بوسہ دے رہی ہے، اپنے آنکھوں کے آنسو سے نانا جان کے مزار کو تر کر رہی ہے۔ الغرض یہ ہے میرے امام علی مقام دریاوزاری کر رہے ہیں، اپنے نانا جان سے فریاد کر رہے ہیں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ نانا جان کے مزار پر ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اتنے ہی میں نانا جان کھا
جاتے ہیں, نانا جان کی زیارت ہوتی ہے. حضرت امام علی مقام کے سر انور کو نانا جان نے گود میں لیا ہے اور دعا فرمایا ہے, اللہم آتی صبر و اجرا, اللہم آتی الحسین صبر و اجرا, اللہم آتی الحسین صبر و اجرا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کے سر انور کو اپنی آغوش میں لیا, ایسے لیا جیسے ان کو بچپنے میں نانا جان نے کھلایا تھا, ان کے گلے کو چوما تھا, ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیا تھا. نانا جان نے حضرت حسین کے قلب پر تسلی کا ہاتھ رکھا ہے, وہ قلب پر تسلی کا ہاتھ رکھا, قرار ہوا, نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بہن چلو نانا جان نے تسلی دے دی ہے, ابھی میں نے نانا جان کی زیارت کیا, انہوں نے مجھے دعائیں دے دیا. چنانچہ آپ اپنی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اے مسلمانوں, کون سا جگر ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے اس نیت سے کہ میں اسلام کی بقا کے لیے جا رہا ہوں, اس نیت سے چھوڑ رہا ہے کہ مجھے اسلام بچانا ہے, اس نیت سے چھوڑ رہا ہے کہ مجھے صلاۃ بچانی ہے, اس نیت سے چھوڑ رہا ہے کہ مجھے اذان بچانی ہے, اس نیت سے چھوڑ رہا ہے کہ مجھے ہمیشہ ہمیش کے لیے نانا جان کی محبت کو بچانا ہے, نانا جان کے دین کو بچانا ہے, لوگوں کے ایمان کو بچانا ہے. ساری چیزوں کو گوارا کرنا تو یہ منظور ہے, لیکن نانا جان کے دین پر حرف آئے یہ منظور نہیں ہے. اسی لیے امام علی مقام نے مدینہ کی زیارت کو, مدینہ کو الوداع کہہ کر کے یہ ثابت کر دیا, اے لوگوں اگر تمہیں دین کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑ دینا اور ہمیشہ دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام علی مقام اپنی والدہ کے مزار مقدس پر حاضر ہوتے ہیں. حاضر کوئی اپنی والدہ کے مزار پر ہوتا ہے تو یقیناً جو دل والا ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, قلب سلیم والا ہوتا ہے, اس کا دل لرز جاتا ہے, کانپ جاتا ہے کہ میری والدہ کا یہ مزار ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کا مزار, وہ تو کائنات کی حسین اور سب سے پاکیزہ خاتون ہے جن کے بال کو آسمان کی چاند نے بھی نہیں دیکھا تھا. وہ اتنی پاکیزہ جب سے وہ پیدا ہوئی, جب سے انہوں نے ہوش کو سنبھالا ہے, حضرت فاطمہ نے کبھی دوسرے مرد کی طرف نگاہ بھی نہیں کی ہے. ان کی طہارت و عظمت کی قسم خود قرآن کھاتا ہے, ان کی طہارت کی عظمت کی قسم خود قرآن میں ذکر ہے. آیت تطہیر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن نے ان کی طہارت کی قسم کھائی ہے. اے لوگوں, وہ فاطمہ الزہرا ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جب کل میدان محشر قائم ہوگا, لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا, لوگ جنت میں اور جہنم میں جائیں گے, لوگ پل صراط سے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسے موقع پر میری بیٹی فاطمہ جب پل صراط سے گزریں گے تو اعلان ہوگا دامن محشر کی طرف سے, ایک منادی پکارے گا, اے لوگوں, اے محشر میں حاضر ہونے والے لوگوں, سارے لوگ اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لیں, اس لیے کہ میرے محبوب کی لاڈلی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے گزرنے والی ہے. اس لیے وہ فاطمہ ہے جن کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے ان کے لاڈلے حضرت حسین جا رہے ہیں, ان کی شہزادی حضرت زینب جا رہی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کا مزار جنت البقیع کے اندر ہے. روضہ رسول سے جنت البقیع کا تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ ہے. اے لوگوں, یہ 100 میٹر کے فاصلے کو امام زین العابدین نے لرزتے قدموں سے طے کیا ہے, امام حسین نے لرزتے قدموں سے طے کیا ہے, اور ان کی بہن زینب نے کانپتے قدموں سے طے کیا ہے. یہ 100 میٹر کا فاصلہ ان کے لیے ایک پہاڑ لگ رہا تھا, اس لیے کہ آخری بار نانا جان کے مزار سے اب رخصت ہو رہے ہیں. اب زندگی میں کبھی نانا جان کا مزار آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا, اپنی والدہ محترمہ کے مزار کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اماں کو آخری سلام پیش کیا جا سکے. اے لوگوں, اپنی والدہ کی مزار جنت البقیع میں حاضر ہوتے ہیں, اپنی والدہ کو سلام پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرنے کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد اپنی والدہ کے مزار پر گر جاتے ہیں, رونے لگتے ہیں, سسکیاں بچ جاتی ہے. حضرت زینب بھی روتی ہے, سسکیاں بچ جاتی ہے. دونوں کے دونوں اپنی والدہ کے مزار
مزار پر بدل گیر ہو کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے ان کی آہو بکا سے تو ایسا لگتا تھا کہ زمین کے اندر سے کوئی طوفان پیدا ہو جائے گا، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کی آہو بکا میں شامل ہو گئے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند پھررانے لگا ہے، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ بادل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ ابھی آسمان زمین پر آ جائے گا۔ ان کی آہو بکا سے فرشتے رو رہے تھے، ان کی آہو بکا سے حور غلمان سسکیاں بک رہی تھی، حور غلمان رو رہے تھے۔ اے مسلمانوں، یہ کون رو رہا ہے؟ گلگنے کبارے رہا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ جنتی جوانوں کا سردار رو رہا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ اپنی ماں کے مزار پر آخری بار زیارت کرنے جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ لاڈلے حسین، یہ لاڈلہ حسین فاطمہ زہرا کا لاڈلہ ہے، یہ علی شیر خدا حضرت کرار کا لاڈلہ ہے، جو اسلام کی نیا کو ڈوبتے ہوئے بچانے کے لیے آخری بار اپنی والدہ کی مزار کی زیارت کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، میرا امام اپنی والدہ کی مزار پر حاضر ہو کر کے رو رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اما حضور، آج تمہارا لاڈلہ یہ جا رہا ہے، ظلم و ستم کا شکار ہو کر کے جا رہا ہے، ظالم یزیدی ہم سے بیعت کا مطالبہ چاہتے ہیں، یہ ظالم چاہتے ہیں میں شراب کو جائز کہہ دو، یہ ظالم چاہتے ہیں میں زنا کو حلال کر دو، یہ ظالم چاہتے ہیں کہ میں بدعا کو حلال کر دو، یہ ظالم چاہتے ہیں میں خرافات کو حلال کر دو، یہ ظالم چاہتے ہیں کہ میں حرام کو حلال کر دو اور حلال کو حرام کر دو، جبکہ نانا جان کی شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اما حضور، میں نانا جان کی شریعت کی حفاظت کے لیے، حلال کو حلال رکھنے کے لیے، حرام کو حرام رکھنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ نانا جان کے دین کے آپ یاری میں صرف کرنا چاہتا ہو۔ اما حضور، اپنے حسین کے لیے دعا کرنا، اما حضور اپنے حسین کے لیے صبر کی دعا کیجیے۔ جب تیرا حسین اپنے 6 ماہ علی اصغر کی جوانی، اپنے 6 ماہ علی اصغر کی شیر خارجی کو قربان کر رہا ہو، علی اکبر کی جوانی کو قربان کر رہا ہو اور حضرت قاسم کی وہ کلیل جوانی کو پیش کر رہا ہو، تو اما حضور اللہ سے دعا کیجیے، اللہ اس وقت بھی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ الغرض ہوتا یہ ہے، سسکیاں ہے، رو رہے ہیں اما کے مزار سے۔ یہ کون اما ہے؟ جو کہ اللہ کے رسول کی شہزادی ہے، جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو، جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو ان کا مرجع بنا دیا تھا، اور ان کے لیے اللہ نے جنت میں سب سے اعلیٰ محل قائم کر دیا ہے، جن کا رتبہ یہ ہے کہ وہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ ان کے مزار پر جنتی نوجوانوں کا سردار رو رہا ہے۔ اے لوگوں، کس لیے امام علی مقام نے یہ صعوبت برداشت کی ہے؟ اے لوگوں، ذرا بتاؤ، امام علی مقام نے مدینہ کو چھوڑنا کیوں گوارا کیا ہے؟ اپنے اما کے مزار پر کیوں گئے؟ اس لیے تاکہ نانا جان کے دین کو زندہ رکھا جا سکے۔ اسی لیے تو نانا جان کے مزار سے آخری بار رخصت ہو کر کے انہوں نے کہا، میں نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن نانا جان کے دین کی حمایت میں ہر دن میں یزید کے بیعت کو قبول نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی مقام اپنی والدہ کے مزار سے واپس ہوتے ہیں، واپس ہونا تھا۔ امام علی مقام نے کہا، بہن جلدی سے تہجد کی نماز ادا کر لی جائے۔ تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے، سارا سامان سفر مدینہ کے باہر لے جایا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام مدینہ کو رخصت کر رہے ہیں۔ الوداع یا مدینہ، الوداع الوداع کہہ رہے ہیں، الوداع یا رسول اللہ، الوداع یا نانا جان، الوداع اے اما حضور، مدینہ تجھے سلام۔ یہ سارے کلمات کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ اپنے رخ کو سیدھا کر کے چل رہے ہیں، کبھی آپ مدینہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ الغرض جب آپ اس
سنایا کے پاس پہنچتے ہیں جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلوغ پذیر ہوئے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اسی ثنیات کی پہاڑی سے جب آپ روپوش ہونے لگے میرے امام عالی مقام ٹھارے مار کر کے رونے لگے کہ آخری بار اب ہماری آنکھوں سے مدینہ رخصت ہو رہا ہے، اب مدینے کی زیارت ہمیں نصیب نہ ہوگی۔ پتہ یہ چلا ایک زمانہ وہ تھا جب نانے پاک تشریف لا رہے تھے تو آنے کے وقت لوگوں نے مرحبا مرحبا کی صدائیں دی تھی، آج انہی کا نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے اور الوداع الوداع کی صدائیں لگا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دین کی بقا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو مرجع اور مرکز بنایا، اور اب اسی دین کی بقا کے لیے انہی کے خاندان کا سب سے بڑا نواسا، انہی کے خاندان کا سب سے بڑا پرہیزگار، انہی کے خاندان کا سب سے بڑا امام اب دین کی بقا کے لیے مدینہ کو چھوڑنا گوارا کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تاریخ کا بڑا المیہ ہے، تاریخ اپنے لیے بار بار دہراتی ہے۔ مسلمانوں، میرے امام علی مقام نے بڑا جگر کر کے مدینہ کو الوداع کہا۔ یہ قافلہ اب چل رہا ہے، مکہ شریف کی طرف جا رہا ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، وہاں کے لوگوں نے کہا اے اپنے رسول آپ کا، آپ کے لیے مرحبا، آپ کے لیے اہلاً و سہلاً ہے، آپ کے لیے مبارکبادی ہے، آپ کا آنا مبارک ہوا۔ چنانچہ میرے امام عالی مقام نے حرم کے قریب اپنا ایک چھوٹا تعمیر کیا، آپ وہیں پر قیام پذیر ہو گئے۔ آپ کسی سے کچھ نہیں پوچھتے، کچھ نہیں بولتے، لیکن لوگ آپ کی زیارت کے لیے جوق در جوق تشریف لا رہے تھے تاکہ ابن رسول کی زیارت ہو جائے، ہم شبیہ پیغمبر کی زیارت ہو جائے، کیونکہ میرا حسین ناف سے لے کر کے نیچے تک میرے آقا تھے، ہم شبیہ تھے، اسی لیے نانا جان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے تو ان کے نواسے کو دیکھ کر کے اپنے قلب کو تسکین حاصل کر رہے تھے۔ وہ مکہ کے لوگ جو حرم شریف کی زیارت کے لیے کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جب بھی کعبہ کی طواف سے فارغ ہوتے حضرت امام حسین کی زیارت کر لیتے۔ امام عالی مقام کا مرتبہ وہ ہے کہ جنہوں نے کعبہ کو کعبہ بنا دیا ہے، جن کے باپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ امام عالی مقام کی ذات وہ ہے جنہوں نے کعبہ کی طہارت کے لیے، کعبہ کی عظمت کی سلامتی کے لیے کعبہ کو بھی چھوڑنا گوارا کیا، لیکن کعبہ کی عظمت کو پامال ہونے سے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا نو جھلملا رہی تھے حرم کے چراغ کی زہرا کے لال اپنا لہو دان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جس نے شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا بتاؤ، امام علی مقام سب کچھ چھوڑنا برداشت کر رہے ہیں، گوارا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، ساری دنیا جانتی ہے نماز کی حفاظت کے لیے،